السلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون۔ محترم بزرگوں، دوستوں، پیارے بچوں، اسلامی ماں اور بہنوں، آج کی تراویح میں الحمدللہ سورۃ النحل یہ سورت ختم ہوئی، اسی کے ساتھ 14واں پارہ بھی ختم ہوا۔ اس سورہ نحل میں ایک آیت میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، اے نبی ہم نے آپ پر یہ نصیحت نازل کی ہے، ہم نے آپ پر یہ نصیحت یعنی قرآن نازل کی ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ تم اس قرآن کی تفسیر کرو، اس قرآن کی تشریح کرو لوگوں کے لیے۔ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ما نزل الیہم، جو چیز تم پر نازل کی گئی ہے تم اس کی تشریح کرو، اس کی تفسیر کرو لوگوں کے لیے۔ لعلہم یتفکرون، شاید وہ لوگ اس نصیحت پر غور و فکر کر سکتے ہیں۔ محترم حاضرین اور خواتین اسلام، دیکھیے اس آیت میں ایک بہت ہی اہم بات کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے نبی ہم نے آپ پر یہ قرآن نازل کیا ہے، اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ تم اس قرآن کی تفسیر کرو، اس قرآن کو کھول کھول کر واضح کرو لوگوں کے لیے، تاکہ لوگ سمجھنے کے بعد اس پر غور و فکر کریں اور پھر اس پر عمل کریں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن یہ اللہ کی کتاب ہے اور اس کی تفسیر کرنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو قرآن مجید اس میں کئی ایسی آیات ہیں جس کے سمجھنے کے لیے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت پڑتی ہے، آپ کی احادیث کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث قرآن مجید کی تفسیر ہے، تو قرآن کی تفسیر حدیث سے ہی ہو سکتی ہے۔ اگر ہم حدیث کا انکار کر دیں، اگر ہم کہیں کہ ہمارے لیے صرف قرآن کافی ہے، حدیث کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ قرآن کا معنی ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ یہاں کہتا ہے کہ اے نبی ہم یہ آپ پر یہ قرآن مجید نازل کرتے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ تم اس قرآن کی تفسیر کرو، اس قرآن کی تم تشریح کرو لوگوں کے لیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید پورے قرآن کی آپ نے تفسیر کی ہے، پورے قرآن کی، کبھی زبان سے، کبھی اللہ کے رسول بتاتے ہیں کہ دیکھو صحابہ اس کا معنی یہ ہے، اس کا معنی یہ ہے، اور کبھی اپنے عمل سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آیت کا معنی لوگ صحابہ کو بتاتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک آیت نازل ہوئی، اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہتا ہے جو لوگ ایمان لے آئے اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم نہیں کیے، ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملائے، تو ایسے ہی لوگ ہیں جن کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی امن ہے۔ صحابہ یہ آیت کے نازل ہونے کے بعد بہت پریشان ہوئے، انہوں نے صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول ہم میں سے کس نے ظلم نہیں کیا؟ اینا لم یظلم، اے اللہ کے رسول یہاں اللہ کہتا ہے جو ایمان لے آئے اور ظلم نہیں کیے تو ان کے لیے امن و امان ہے، لیکن ہم میں سے ہر ایک آدمی ظلم کرتا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے، زبان سے، ہاتھ سے، یا کسی بھی طریقے سے کچھ نہ کچھ ہم سے ظلم ہو ہی جاتا ہے۔ تو اس آیت کا معنی کیا؟ تو اللہ کے رسول نے کہا اے میرے صحابہ یہاں جو اللہ تعالیٰ ظلم کہہ رہا ہے اس کا معنی وہ ظلم نہیں ہے، بلکہ یہاں ظلم کا معنی شرک ہے، کہ جو آدمی ایمان لائے اور شرک نہیں کیا تو اسی کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی امن ہے۔ تو دیکھیے یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی کیسے تفسیر کرتے ہیں، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگ اہل قرآن کے نام سے پہچانے جاتے ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے لیے صرف قرآن کافی ہے، حدیث کی ضرورت نہیں،
ہم صرف قرآن پڑھیں گے، اس پر عمل کریں گے، یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ ایسے تمل ناڈو میں بھی ہیں اور دوسرے علاقوں میں بھی ہیں جو اہل قرآن کے نام سے پہچانے جاتے ہیں اور یہ حدیث کا پورا انکار کرتے ہیں۔ ایک بہت بڑا فتنہ ہے، اس سے ہمیں باخبر رہنا چاہیے اور دور بھی رہنا چاہیے۔ یہ بہت ہی غلط بات ہے کہ حدیث کا انکار کرنا اور کہنا کہ ہمارے لیے صرف قرآن کافی ہے۔ دیکھیے یہاں یہ جو فتنہ جب شروع ہوتا ہے تو اس سے ہمیں ایک اور اہم بات ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی۔ آپ نے پہلے ہی بتا دیا 1400 سال پہلے، اے میرے صحابہ، الا یوشک رجل، بہت قریب ایک پیٹ بھرا آدمی اپنے صوفہ پر، اپنی کرسی پر بیٹھ کر وہ لوگوں سے تقریر کرتے ہوئے کہے گا فما وجدتم من حلال، کہ قرآن مجید میں جو تم حلال اور حرام پاتے ہو اسی کو تم حلال اور حرام سمجھو، اور جو اس کے علاوہ جو دوسری چیزیں ہیں تم اس کو حلال اور حرام مت سمجھو، جو قرآن میں ہے وہی تم حلال اور حرام سمجھو۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اے میرے صحابہ، ایسے آدمیوں کو تم کہتے ہوئے سنو گے، لیکن تم جان لو کہ میں نے جس چیز کو حرام قرار دیا ہے وہ بھی اللہ کے حرام قرار دینے کے برابر ہے، اور میں نے جس کو حلال قرار دیا ہے وہ بھی جو ہے قرآن میں جس طرح حلال قرار دیا گیا ہے اسی کے برابر ہے۔ تو یہ ایک فتنہ ہے، اس فتنہ کے شروع ہونے کی خبر اللہ کے رسول نے 1400 سال پہلے دے۔ جیسا آپ نے بتایا بالکل ویسا ہی آج فتنہ انکار حدیث کا انکار کرنے والے کی ایک جماعت موجود ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے نبی کتنا سچ بتاتے تھے کہ 1400 سال پہلے آپ نے جو بات بتائی بالکل آج ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے نبی کی نبوت بہت ہی سچی ہے، اس میں کوئی قسم کی کوئی شک و شبہ نہیں۔ تو اس آیت میں بہرحال تو یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہا ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر حدیث ہے، اور قرآن مجید میں کئی ایسی آیات ہیں جس کا معنی اور مفہوم حدیث کے بغیر ہم سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نماز کا حکم دیتا ہے، کئی سووں جگہ نماز کا حکم ہے، اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، لیکن کہیں بھی نماز کیسے شروع کرنا چاہیے اور کیسے ختم کرنا چاہیے اس کی تفصیل نہیں۔ بس نماز قائم کرو اس کا حکم ہے، اور نماز کے کچھ اوقات کے بارے میں ذکر ہے، رکوع اور سجدہ کے بارے میں ذکر، لیکن کیسے شروع کرنا اور کیسے ختم کرنا اور درمیان میں کیا کیا دعائیں پڑھنا اس کا کوئی ذکر نہیں۔ اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ میں صرف قرآن پر ایمان ہے، حدیث پر ایمان نہیں، تو ہم اس سے کہیں گے کم سے کم 2 رکعت قرآن کی روشنی میں پڑھ کر بتاؤ، نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن میں زکوٰۃ کا حکم دیتا ہے، لیکن زکوٰۃ کی تفصیل نہیں ہے، صرف اللہ کہتا ہے کہ زکوٰۃ دو، زکوٰۃ دو۔ ایک آدمی کے پاس 10 روپے ہے اور ایک آدمی کے پاس 1 لاکھ روپے ہے، کس پر زکوٰۃ فرض؟ 10 روپے جس کے پاس ہے کیا اس پر بھی زکوٰۃ ہے؟ قرآن کے حساب سے دیکھیں تو زکوٰۃ فرض، لیکن اللہ کے رسول نے اس کی تفسیر کی کہ زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے کچھ شروط ہیں، کچھ شرط ہیں کہ نصاب کے مطابق ہونا، اس پر سال گزرنا، یہ سب ساری شرطیں ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ حج کا ذکر کیا ہے، حج کے بعض احکام ہیں لیکن بہت سارے احکام کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید اس کی تفسیر حدیث ہے، حدیث اور قرآن دونوں کو ساتھ ہم لے کر چلنا ہے۔ اگر کوئی شخص قرآن پر ایمان لیکن حدیث کا انکار کرتا ہے تو یہ شخص دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ناکام ہو سکتا ہے۔ جیسا قرآن وحی ہے، قرآن کا لفظ وحی ہے، اور قرآن کے لفظ پر ہم پر یقین کرنا اور اس کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے، بالکل اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک فرمان بھی حق ہے، وہ بھی وحی ہے، اگرچہ کہ لفظ اللہ کا نہیں لیکن وہ جو ہے اس کا معنی جو اللہ کی طرف سے ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے من کی بات نہیں کرتے ہیں، اپنے من میں جو بات آئے وہ نہیں کہتے ہیں، بلکہ اللہ کے طرف سے آپ کے دل میں جو وحی کی جاتی ہے وہی بات آپ لوگوں کو بتاتے ہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ نبی جو ہے اپنے من کی بات نہیں کہتا ہے بلکہ وہی کہتا ہے جو اس کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ تو بہرحال حدیث پر بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے، زندگی کے سارے معاملات میں جس طرح ہم قرآن پر عمل کرتے ہیں اسی طرح ہم زندگی کے سارے معاملات میں
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ہم زندگی گزارنا چاہیے. ہماری نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، ہمارے صدقہ اور خیرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، ہمارے زکوٰۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، ہمارا حج، الغرض عقیدہ، عبادات، معاملات، سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، تو اسی وقت ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، کہ اللہ کہتا ہے اے نبی آپ کہہ دیجئے اللہ کی قسم وہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے ہیں جب تک کہ وہ لوگ آپ کو اپنا حکم تسلیم نہیں کر لیتے، جب تک کہ وہ آپ کے فیصلے سے راضی نہیں ہو جاتے، آپ کی سنت کو قبول نہیں کر لیتے، تو اس وقت تک وہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے ہیں. تو ایمان کے لیے شرط یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دل و جان سے ماننا اور اس پر عمل کرنا، یہ ایمان کے لیے شرط ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کہا کل من امتی یدخلون الجنہ، میری امت کے سارے لوگ جنت میں داخل ہونے والے ہیں سوائے وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا. صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ جنت میں جانے کے لیے ہر آدمی جو ہے ترستا ہے، خواہش کرتا ہے، تمنا ہے، تو کون انکار کرے گا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا من اطاعنی فقد دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا، اور جس نے میری اطاعت کرنے سے نافرمانی کیا اور جو میری سنت کے مطابق عمل نہیں کیا، وہ انکار کیا، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو معلوم یہ ہوا کہ ہماری زندگی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے حدیث کے مطابق، آپ کے طریقے کے مطابق اگر نہ ہو تو ہم جنت میں بھی داخل نہیں ہو سکتے ہیں. صحابہ اکرام سبحان اللہ ایک بے مثال لوگ تھے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ مثالی، اگر اطاعت کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہے، حدیث پر عمل کرنا ہے، تو اس کی بہترین مثال صحابہ ہیں. بہت اطاعت گزار، فرما بردار صحابہ تھے. جو بھی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تو آپ صحابہ بلا کسی بحث مباحثہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا شروع کر دیتے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی جماعت میں نماز پڑھا رہے تھے، پیچھے صحابہ کی بڑی صف نماز پڑھ رہی تھی. ہم جانتے ہیں کہ جوتے پہن کر بھی نماز پڑھنا جائز ہے، بشرطے کہ اس طرح حسیر نہ ہو، ریت کی زمین اگر ہے تو جوتے پہن کر بھی نماز پڑھنا جائز ہے، حدیث سے ثابت ہے. لیکن اگر فرش ہے، حسیر ہیں، تو ایسے صورت میں جوتے نہیں پہننا. تو اس زمانے میں حسیر، فرش وغیرہ نہیں، بالو ہی ریت کی زمین ہوتی تھی. تو اللہ کے رسول جوتے پہن کر نماز پڑھا رہے تھے، صحابہ بھی جوتے پہن کر نماز پڑھ رہے تھے. اچانک دوسری رکعت میں اللہ کے رسول نے اپنے جوتے نکال کر پھینک دیے. صحابہ نے اللہ کے رسول کو دیکھا کہ آپ اپنے جوتا نکال کر پھینک رہے ہیں، تو صحابہ بھی نماز میں اپنے جوتے نکال کر پھینک دیے. جب نماز ختم ہوئی تو اللہ کے رسول نے صحابہ سے پوچھا کہ اے میرے صحابہ آپ لوگوں نے کیوں اپنے جوتے کو اتار دیے؟ تو صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول ہم نے آپ کو اپنے جوتا اتارتے ہوئے ہم نے دیکھا، تو اسی لیے ہم لوگوں نے بھی اپنے جوتے کو اتار دیا. تو اللہ کے رسول نے کہا نہیں، میں جب نماز پڑھا رہا تھا تو جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کے جوتے میں گندگی ہے، تو اس وجہ سے میں اپنے جوتے کو اتار دیا. آپ لوگوں کے جوتے میں تو ایسے کوئی گندگی نہیں تھی، آپ لوگوں نے کیوں اتارا؟ دیکھیے اس واقعے میں جو ہمیں غور کرنے کا جو مقام ہے، جو غور کرنے کی بات ہے، صحابہ جیسا اللہ کے رسول کو کرتے ہوئے دیکھتے فوراً کر دے، سبب بھی نہیں پوچھتے ہم کیوں کرنا ہے کیا اس طرح، یہ سبب تک نہیں پوچھتے، بلکہ جیسا اللہ کے رسول کو اپنے آنکھوں سے کرتے ہوئے دیکھتے فوراً اس سنت پر عمل کرنا شروع کر دیتے. تو یہی جو ہے ہم اس رمضان میں جو کچھ ہم قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے احادیث ہم سنے ہیں، ان پر ہم عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ہماری زندگی میں صرف قرآن نہیں، قرآن کے ساتھ ساتھ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جو تعلیمات ہیں، ان پر بھی ہم عمل کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے. اسی وقت ہم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں.
اسی طرح آج کی اس تراویح میں ایک اور اہم آیت کی بھی ہم لوگوں نے سنا ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان لکم فی الانعام لعبرہ۔ سورۃ النحل کی ایک آیت ہے، آج کی تراویح میں پڑھی گئی، تو اللہ فرماتا ہے کہ جانوروں میں، چوپایوں میں تمہارے لیے ایک سبق ہے۔ جانور، بیل، بکری، گائے، ان چوپایوں میں بھی تمہارے لیے ایک سبق ہے۔ کیا سبق، کیا عبرت ہمارے لیے کیا ہے؟ جب ہم غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو گائے، بیل، بکری ہے اپنے مالک کو پہچانتے ہیں۔ گائے آپ کے پاس رہی ہوگی 3 سال 2 سال، لیکن اچانک آپ اس گائے کو مارکیٹ میں لاتے ہیں، بازار میں لاتے ہیں اور مجھے بیچ دیتے ہیں، تو دوسرے دن سے وہ گائے مجھے سمجھ جاتی ہے کہ میں ہی اس کا مالک ہوں۔ جب میں اس کو بلاتا ہوں تو مجھے دیکھتی ہے، میری طرف آتی ہے۔ تو گائے، یہ بیل، بکری جو ہے اپنے مالک کو پہچانتے ہیں۔ کئی مرتبہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی چرواہا ہوتا ہے، اس کی بکری جو ہے کہیں دور رہتی ہے، بس ایک اشارہ کرتا ہے تو اپنے مالک کو پہچان کر فوراً اتنے لوگوں میں اس مالک کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ تو یہ مالک کو پہچاننے کی صلاحیت ان جانوروں میں زیادہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں اسی بات کی طرف اشارہ کرتا ہے، دیکھو جانور یہ اپنے مالک کو پہچانتے ہیں اور اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ وہ بتاتا ہے کہ تم ادھر جاؤ تو ادھر جاتے ہیں، ادھر جاؤ تو ادھر جاتے ہیں، یہ کھاؤ کو حکم دیتا ہے تو کھاتے ہیں۔ تو تم بھی اپنے مالک کو پہچانو، تم بھی اپنے مالک کو پہچانو۔ وہ مالک ہے اللہ جو 7 آسمان کے اوپر عرش پر ہے، وہی تمہارا مالک ہے، تم اس کو پہچانو اور جو کہتا ہے اس کے مطابق تم عمل کرو۔ یہ ہمارے لیے سبق ہے۔ اسی طرح آج کی آیت میں وہ مشہور آیت بھی پڑھی گئی جو ہر جمعہ میں ہم لوگ اس آیت کو امام صاحب جو خطیب صاحب ہیں ان کی زبان سے سنتے ہیں، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ یہ آیت جو ہے ہر جمعہ کے دن خطیب صاحب کی زبان سے ہم سنتے ہیں۔ اس میں 6 باتوں کا اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، 3 باتوں کا حکم دیتا ہے اور 3 باتوں سے اللہ ہمیں روکتا ہے۔ پہلی بات کیا؟ ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ تعالیٰ انصاف کا حکم دیتا ہے کہ ہر معاملات میں تم انصاف کرو، انصاف کرو۔ تو سب سے پہلا انصاف، سب سے بڑا انصاف ہے توحید، اللہ ہی کی عبادت کرنا، یہ سب سے بڑا انصاف ہے۔ اس کے بعد ہے زندگی کے سارے معاملات، اولاد کے درمیان انصاف کرنا، بیٹوں کے درمیان انصاف کرنا، یہ سب چیزیں ہیں بعد میں ہیں، لیکن سب سے پہلا انصاف توحید ہے، اللہ کے ساتھ کسی کی عبادت نہیں کرنا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تعالیٰ احسان کا حکم دیتا ہے۔ احسان کا مطلب کیا؟ ہر چیز کو اچھے طریقے سے کرنا۔ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول احسان کا مطلب کیا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم عبادت اس طرح کرو کہ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ نماز میں جب کھڑے ہوتے ہو تو یہ دل میں کیفیت ہونی چاہیے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ تو یہ تو بہت مشکل ہے، ہر آدمی جو ہے اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اگر یہ نہیں ہو سکتا ہے فإن لم تكن تراه فإنه يراك، کم سے کم دل میں یہ خیال کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، تو یہ احسان۔ تو اللہ تعالیٰ انصاف کا حکم دیتا ہے، احسان کا حکم دیتا ہے، اور پھر ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، اور رشتہ داروں کو دینے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اور اس کے بعد 3 باتوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں منع کرتا ہے۔ پہلی بات کیا؟ بے حیائی کے کاموں سے اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے، وینہی عن الفحشاء، بے حیائی کے کاموں سے دور رہنا چاہیے، والمنکر، اور ہر قسم کی برائی سے ہمیں دور رہنا چاہیے، اور آخری بات والبغی، ظلم، زبردستی، زیادتی، ان چیزوں سے ہمیں دور رہنا چاہیے۔ تو اللہ کہتا ہے یعظکم لعلکم تذکرون، ان باتوں کی اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے شاید کہ تم نصیحت حاصل کرو۔ تو یہی 6 باتیں ہیں اس آیت میں جو اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے، کہ اس آیت کو ہم ہر جمعہ کے موقع پر ہم سنتے ہیں۔ اسی طرح آج کی تراویح میں ایک اور آیت بھی ہم لوگ سنیں، وہ ہے حلال و حرام کے بارے میں۔ اللہ کہتا ہے لا تقولوا لما تصف السنتکم الکذب ھذا حلال وھذا حرام، ھذا حلال وھذا حرام، کہ اللہ کہتا ہے تم اپنے زبان سے یہ مت کہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے۔ حلال اور حرام یہ اللہ کا حق ہے، اللہ اور اس کے رسول ہی جو ہے کسی چیز کو حلال قرار دے سکتے ہیں یا کسی چیز کو حرام قرار دے سکتے ہیں،
ان دونوں کے علاوہ کسی اور کے لیے یہ جائز نہیں، درست نہیں کہ کسی چیز کو حلال اور حرام قرار دیں۔ تو یہ بہت محتاط رہنا چاہیے۔ عام طور پر جو علماء نہیں ہیں عالم، بلکہ علماء بھی اس میں بہت ہی محتاط رہنا چاہیے۔ کسی چیز کے بارے میں علم نہیں ہے تو خاموش رہنا چاہیے، لیکن بغیر علم کے کسی چیز کو حرام قرار دینا یہ جو ہے کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ اللہ نے کہا کہ تم مت کہو۔ تو یہ بڑے علماء کا کام ہے، لیکن آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ جو معمولی قسم کے لوگ بھی رہتے ہیں وہ بھی جو ہے فتویٰ دینا شروع کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جب تک آپ کو علم ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو علم ہے کہ ہاں یہ جائز ہے، میں سنا ہوں فلاں فلاں عالم کو کہتے ہوئے کہ یہ جائز ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں حلال ہے۔ اگر آپ کو کوئی علم نہیں ہے تو خاموش رہنا چاہیے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ فاسألوا اہل الذکر، آپ جاننے والوں سے پوچھ لو، مجھے اس کا کوئی علم نہیں ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ حلال و حرام کے بارے میں بھی اس آیت میں کہتا ہے۔ آخر میں اسی طرح ایک اور چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ کہتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، کہ اللہ کہتا ہے کہ تم لوگوں کو بلاؤ اپنے رب کی طرف، بالحکمتی، حکمت کے ذریعے سے، والموعظۃ الحسنہ، اور اچھی اچھی باتیں کہہ کر تم لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا چاہیے لوگوں کو۔ تو اس آیت میں کہتا ہے تم لوگوں کو بلاؤ اللہ کی طرف، اللہ کی عبادت کی طرف، نماز کی طرف، قرآن کی طرف، مسجد کی طرف، نیک عمل کرنے کی طرف تم لوگوں کو بلاؤ، لیکن بلاتے ہوئے حکمت سے بلاؤ، اچھی باتیں کہہ کر بلاؤ۔ ایسا نہیں کہ تمہارا انداز ہی بہت سخت ہے، بہت ظالمانہ انداز، ایسا نہیں، بلکہ بہت نرمی سے، حکمت سے تم لوگوں کو بلاؤ۔ تو اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو خیر کی طرف بلانا چاہیے، یہ بھی ہماری ایک ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ دوسری آیت میں کہتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو اس لیے کہ تم لوگوں کو اچھی بات کا حکم دیتے ہو اور برائی سے تم لوگوں کو روکتے ہو۔ تو ہمیں اچھی باتوں کا ہمیں حکم دینا اور برائی سے ہمیں روکنا چاہیے۔ گھر پر ہیں تو پوچھنا چاہیے آپ نے نماز پڑھی، اگر بازار میں ہیں تو اپنے دوست احباب سے بھائی نماز کے لیے چلو، اس میں کوئی شرم محسوس کرنے کی ضرورت نہیں، بس حکمت سے اچھے انداز سے ہم کہیں کہ نماز کا وقت ہو گیا، چلو نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم دوسروں کو بھی جو ہے اللہ کی طرف تم بلاؤ، خیر کی طرف لوگوں کو بلاؤ، کہ خود بھی عمل کرو اور لوگوں کو بھی خیر کی طرف دعوت دو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو شخص خود بھی عمل کرتا ہے اور دوسروں کو بھی خیر کی طرف بلاتا ہے وہ جو ہے بہت ہی اجر کا مالک، اجر کا مستحق ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں الدال علی الخیر کفاعلہ، جو شخص خیر کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس آدمی کو اتنا ثواب دے گا جتنا کہ دوسرا عمل کرنے والے کو دیتا ہے۔ آپ نے کسی نماز پڑھنے کے لیے کسی کو آپ نے بلایا تو وہ شخص آپ کے بلانے کی وجہ سے جا کر نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس عمل کرنے والے کو جتنا ثواب دیتا ہے بلانے والے کو بھی اللہ تعالیٰ ثواب دیتا ہے۔ تو اتنا بڑا ثواب ہے، تو اسی لیے جو بھی نیک کام ہم کرتے ہیں خود بھی کریں، اپنے گھر والوں کو، اپنے دوست احباب کو، یا جہاں کہیں رہتے ہیں ان سب کو بھی جو ہم خیر کی طرف ہم دعوت دیں اور نیک کام کرنے کا ہم ان کو حکم دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو جو کچھ باتیں ہم سنے ہیں ان تمام باتوں پر اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دے، اور جو کچھ ہم اس رمضان کے مہینے میں ہم عبادت کیے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری ساری عبادتوں کو قبول فرمائے اور ہمارے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ بخش دے۔ زمینی آسمانی ہر قسم کے آفات مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اور ہمارے پریشانیوں کا اللہ تعالیٰ خاتمہ کرے، اور اسی طرح ہمارے مرحومین کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، اور ہم نے جو مقروض ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کا قرض کا بوجھ کو ہلکا کر دیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم۔